سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب بھی اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جہانگیر صاحب، یہ تمام تر معاملہ آپ نے دیکھا، جو سب سے قریبی آدمی تھے اعظم خان سابق وزیر اعظم کے، انہوں نے ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ جو سائفر لہرایا گیا تھا، اس کے بعد بیانیہ بنایا گیا تھا، اس سائفر کو ہی غلط رنگ دیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو قانون کی نگاہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو صرف آپ کو لیگل جو 164 کی امپلیکیشنز ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آیا کسی کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہے اس کے اگینسٹ عمران خان کے ریگارڈنگ سائفر، کوئی ایسا انکوائری چل رہی ہے، کوئی ایسی کمپلینٹ چل رہی ہے، یا جو اعظم خان ہے ویدر ہی از این کو ایکیوزڈ ہیں تو انہوں نے بیان دیا ہے، ویدر اعظم خان ایز اے وٹنس آ کے بیان دینا چاہتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں بڑی لیگل امپلیکیشن ہے، یہ اتنا آسان نہیں کہ 164 کے، میرے خیال میں اعظم خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے، دے آر پلئنگ ود دیم اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا آئیڈیا کہ 164 پہلے کسی سے مشورہ کر لیتے کہ واٹ از دا لیگل ویلیو آف دس جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے 164 کی۔ تو اعظم خان تو ہر جو بھی کام ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے، از دا پرنسپل سیکرٹری وٹ ایور پرائم منسٹر از ڈوئنگ آن ہز ایڈوائز۔ تو فارن آفس سے بھی کوئی اگر ایڈوائز آتی ہے تو پرائم منسٹر کو پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے جاتی ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں، جو پولیٹیکل چیزیں اس کی علیحدہ ہیں۔ میں آپ کو لیگل بتا دوں کہ لیگل دیکھیں، آپ کسی کو سب سے بڑی بات یہ آج دن تک عمران خان نہ اریسٹ ہو رہا ہے کسی کیس میں، نہ اس پہ کوئی چارج فریم ہو رہا ہے۔ دیکھیں ملٹیپل کیسز آپ بناتے جائیں گے جن کے اندر جان نہیں ہوگی، تو اس لیے صرف میڈیا پہ آپ پلے کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے اگر کوئی کیس بنانا ہے نا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ طریقہ کار کے علاوہ جو کیس بنائیں گے نا تو وہ الٹا گورنمنٹ کی اور جو بنانے والے لوگ ہیں ان کی بدنامی ہوگی۔ تو آپ اگر کیس بنانا چاہتے ہیں تو اس کے کوئی گراؤنڈز، کوئی ریزن، کوئی ساؤنڈ فوٹنگ لے کے آئیں۔ اب 164 کی جو بڑے کرمنل لائر ان سے پوچھیں کہ یہ 164 کے بیان کی کیا اہمیت ہوگی کہ بندہ جب اس کی ریٹ پٹیشن آپ نے ہائی کورٹ میں فائل کی ہے کہ جی وہ غائب ہوا ہے 1 مہینے سے، تو کس کے سامنے اس نے بیان دیا ہے؟ اس کا جو اکیوز کا آیا کوئی لائر ہے، اس نے کراس ایگزامن کیا ہے اس کے سامنے، اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ لاکھوں کوسچن جو ہے میں آپ کو ججمنٹ دے سکتا ہوں، اس میں میں 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں کہ یہ 164 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آ کر اس پر کیس چلانا چاہیے ان کو، ایسے بیانات سے فرق نہیں پڑتا۔ جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیں آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس پر کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلے سائفر اپنے پاس رکھا، بعد میں کہا گم گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عوام کے سامنے اس کو نہ لہرائیں، عوام کے سامنے جا کے اس کو لہرایا بھی گیا، تو یعنی اس پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹ پہ بمبی تھا۔ میں نے کہا پولیٹیکلی چیزوں کو کیپنگ اسائڈ، انہوں نے خود اس بیانیے کا جو ہے وہ جڑ سے خود ہی پھینک دیا ہے۔ ایک طرف وہ امریکہ کے اندر لابیسٹ فارم ہائر کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ امریکہ نے سازش کر لی ہے۔ وہ پھر اس کے جو ان کے وزیر تھے وہ جا کے امبیسڈر کو مل رہے تھے ان دنوں میں۔ تو یہ دیکھیں نا ان کا جو جھوٹ کا بیانیہ ہے، اگر انہوں نے بنایا تو ان پہ ہمیں چاہیے کہ ایسا کیس بنائیں یا بن سکتا ہو۔ لیکن جو ابھی یہ اعظم خان کا، میں صرف لیگلی آپ کو 164 جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی کمپلیکیشن بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ کرانی ہے یا کوئی پہلے اب آپ کو کسی میں ہم جو بیٹھے ہوں کسی کو پتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی انکوائری، کوئی کیس رجسٹر ہو گیا ہے اس کے سائفر کے یا آفیشیل سے سیکرٹ ایکٹ کے تحت، کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں ہے۔ 164 کا جو بیان ہوتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک میکانزم ہے ریکارڈ کرنے کا، اور وہ پروسیجر دیا گیا ہے 364 میں CRPC کے۔ پھر اس کے اندر ایویڈنس کے اندر ایڈمیسیبلٹی کا بڑا ایشو آتا ہے، اس پہ 100 قسم کے 1000 قسم کی ججمنٹ ہے کہ جو بھی پولیس کی کسٹڈی میں اگر 164 بندہ اریسٹ ہو پھر اس کے بعد بھی اسی کسٹڈی میں ہو وہ بیان دیا جاتا ہے تو اس کی لیگل ویلیو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو بالکل لیگل پیور پوائنٹ، کسی آپ کرمنل لائر کو بھی فون کریں گے جس کا کوئی 30-40 سال ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ 164 کے بیان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بیان کو کراس ایگزامن کیا جاتا ہے کہ آپ بیان ایز اے وٹنس دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی ہم یہ بھی نہیں پتا کہ اعظم خان اس میں کیوں ایکیوزڈ ہیں یا اس میں وٹنس آ رہے ہیں اور کون سے کیس میں یہ بیان دے رہے ہیں، کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ تو جب تک ایکیوز کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی کیس رجسٹرڈ ہو گئے، سیاسی باتیں تو بے شمار، دیکھیں وہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں عمران خان، تو وہ کبھی سائفر ہلا دیا تو اس وقت تو اعظم خان بولے نہیں ہے۔ اب ان کے اتنے دنوں بعد ان کو بھی یاد آ گیا جی کہ میں 164 کی، انہوں نے میرے خیال میں خود جو کچھ کرتے رہے ہیں نا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کو ڈاج کر دیا ہے کہ جی آؤ جی میں 164 کی اسٹیٹمنٹ کرا دیتا ہوں، میری جان تو چھوٹ جائے گی، آپ جانے تو عمران خان جانے۔ تو ابھی یہ میرے خیال میں جہانگیر صاحب ابھی یہ ریزن ہے۔ یہ جو ابھی انکشافات اب سامنے آئے ہیں، اگر تو یہ صحیح ہوتا ہے تو اس پر قانون کیا کہتا ہے اور آئین کیا کہتا ہے؟ اس پر کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، قانونی کارروائی دیکھنا تب ہو سکتی ہے کہ ہمیں جب پہلے پتا ہو کہ ان کی اس بیان کی روشنی میں یا اس سے پہلے آیا کوئی کیس سائفر سے ریلیٹڈ عمران خان کے خلاف رجسٹرڈ ہے یا نہیں، آیا انہوں نے چیٹنگ ایٹ لارج کی ہے، پبلک پہ چیٹ کیا ہے،
کولر آیا ہے غلط جیلی تھا وہ فیک تھا. تو یہ جب تک ہمارے پاس کوئی ایسا کیس رجسٹرڈ ہو کے نہیں آتا ان کے اگینسٹ, یا پھر یہ 164 کی تو آپ لیگل میرے سے جتنی مرضی آپ میں 1 گھنٹہ اس پہ بول سکتا ہوں کہ اس کی کوئی جو ہے نا لیگل ویلیو نہیں ہے جس طرح سے ان کا بیان ریکارڈ کرایا گیا, یا جو اگر پراپر آپ نے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا ہے تو اس میں یہ آگے جا کے کورٹ میں ٹرائل میں اس کی ویلیو نہیں ہے. ہاں وقتی طور پہ آپ میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا ہے, 164 آ گیا. تو 164 کے بڑے جو ہے نا اس کے کیونکہ آپ ایک بندے کا یا پروور بننا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ کہ وہ کسی کیس میں کوئی ایکیوز ہے, کوئی ایکیوز کی 164 کے بیان کی ویسے ہی ویلیو نہیں ہوتی.